میں اس وقت موجود ہوں ریسکیو 1122 کے آفس کے باہر. تو ہمارے جو مسلم لیگ نون کے دوست ہیں وہ خان صاحب نے ان کے بارے میں صحیح کہا تھا. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے سمجھنے کی جاننے کی. ہمارے جو نون لیگ کے دوست ہیں سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں تو اس میں دعویٰ کیا انہوں نے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ پنجاب کی پہلی تحصیل تھی جہاں قائم ہوا اور وہ نون لیگ نے قائم کیا یا چودھری برادران جو نون لیگ کے اس وقت امیدوار ہیں انہوں نے قائم کروایا. یہ ریسکیو 1122 کی عمارت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائے حسن نواز صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے اور رائے حسن نواز صاحب کی کوششوں سے پنجاب کی پہلی تحصیل میں ریسکیو 1122 کا قیام عمل میں آیا. جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رائے صاحبان نے کیا کیا اپنے دور اقتدار میں، ان کے لیے یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ جو نون لیگ جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کرتی ہے سوشل میڈیا ٹیم یا امیدوار، ان کے انہی دعووں میں سے ہم دکھائیں گے کہ رائے صاحب نے چیچا وطنی کے لیے کیا کیا کیا. یہ ریسکیو 1122 کا منصوبہ آپ کے سامنے کہ رائے صاحب نے اس کے لیے محنت کی اور انہوں نے اسے بنوایا تھا. میں اس وقت موجود ہوں جی چیچا وطنی جمنیزیم کے اندر اور مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمنیزیم جو ہے چیچا وطنی یہ نون لیگ نے تعمیر کروایا یا جو امیدوار ہیں اس وقت نون لیگ کے انہوں نے اس میں کوئی کردار ادا کیا. تو اس کی تعمیر میں ان کا کردار صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں اپنے نام کی نمبر پلیٹ یا تختی لگوا لیں. تو اس کے علاوہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. رائے حسن نواز صاحب، رائے مرتضی اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کے دور میں یہ نوجوانوں کے لیے ایک خوبصورت منصوبہ بنایا تھا جہاں کے نوجوان جو ہیں وہ کھیل اپنا گیم کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ثبوت کے طور پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ منصوبہ کس کا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ رائے حسن نواز صاحب کے نام کا بورڈ، رائے مرتضی اقبال صاحب کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ منصوبہ انہوں نے منظور کروایا اور مکمل کروایا اور پی ٹی آئی کے دور میں ہی یہ مکمل ہوا تھا. تو جس طرح سے یہ پی ٹی آئی کے یا رائے صاحبان کے منصوبوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں ویسے ہی ان کے جتنے بھی کام ہیں منظر عام پر ان کو ایسے ہی آئیں گے کہ رائے صاحبان کے کاموں کے اوپر انہوں نے اپنے نام کی تختیاں لگوا کر ان کو خود سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے. کہ رائے صاحبان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں ویسے ہی یہ رائے صاحبان کی سیٹیں تھیں جن کے اوپر آج ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور ان سیٹوں کے اوپر جعلی اور ناجائز اور جھوٹے کیسز کر کے رائے صاحبان کو نااہل کیا گیا. چیچا وطنی کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی اور انہی سیٹوں کے اوپر اب اسی جعلی طور پر اب ایم این اے ایم پی اے بننے کی کوشش ہو رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں چیچا وطنی اندرون جی ٹی روڈ جہاں سے بائی پاس سے داخل ہوتا ہے. تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اندرون جی ٹی روڈ کا تعمیر کا جو منصوبہ تھا بیوٹیفیکیشن کا اور یہ گیٹ جو بنے تھے یہ رائے صاحبان کا منصوبہ تھا اور 2021 میں یہ منصوبہ جو ہے وہ ہوا. اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ اسی رائے صاحب کے منصوبے کے اوپر ایک اور تختی بھی لگائی گئی ہے. نون لیگ کے جو موجودہ امیدوار ہیں انہوں نے رائے صاحب کے جو منصوبہ تھا اس کے اوپر اپنے نام کی تختی لگوائی. ان کے باقی سارے بھی جو یہ دعوے کرتے ہیں بالکل اسی طرح کے رائے صاحبان کے منصوبوں کے اوپر یہ اپنی تختیاں لگوا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رائے صاحبان کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں یا تختیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اپنے ناموں کی کہ یہ انہوں نے بنائے ہیں. تو اس کی حقیقت آپ کو بتا دی ہے. تو اصل میں اگر ان کا اپنا کوئی ایسا منصوبہ ہوتا، کوئی میگا پروجیکٹس ہوتے چیچا وطنی کے لیے تو یہ ان کا دعویٰ کرتے اور ثبوت بھی دیتے. ہوائی باتیں کرنے سے یا بے بنیاد جھوٹے دعوے کرنے سے چیچا وطنی کے لیے آپ کی خدمات ظاہر نہیں ہو جائیں گی. آپ کی خدمات تو یہی ہیں کہ آپ نے لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں اور اپنے کاروبار بنائے ہیں. لوگوں کی ریڑیاں اٹھوا گئی ہیں، دکانیں لوگوں کی تباہ کی ہیں اور لوگوں کے جو ذمہ دار تھے ان کو بے تحاشا نقصان پہنچائے. یہی کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی بھی اور ان کے امیدوار جو ہیں چیچا وطنی سے ان کی بھی.